جتنی سختی، جتنا قانون، جتنے لاک ڈاؤن، خصوصی لاک ڈاؤن نماز کے اوقات اور نمازیوں کے لیے کیے گئے، اتنا تو کسی کے لیے بھی نہیں کیا گیا. ہماری مساجد ہوں، ہماری امام بارگاہیں ہوں. رمضان شریف ہم مسلمانوں کے لیے وہ مہینہ ہوتا ہے، عبادات کا مہینہ ہوتا ہے، مغفرت کا مہینہ ہوتا ہے. لیکن سندھ حکومت نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے. کبھی کہتے ہیں وفاق فیصلہ کرے ہم کریں گے، کبھی کہتے ہیں وفاق کچھ بھی کرے ہم کچھ اور کریں گے. اور جو میرا خدشہ تھا، جو میں اکثر آپ سے کہتا رہا، یہ نالائق اعلیٰ جو کنفیوز سے بڑھ کر کچھ اور ہیں آگے. نالائق اعلیٰ جس انداز سے صرف میں کہتا ہوں، ہمارے اینکر سے شوز کے دوران بات ہوتی ہے، خبریں پڑھنے والے جو ہیں، میں کہتا ہوں آپ لوگوں کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئی ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے جانا ہے اس سیٹ سے. جس طریقے سے انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے اس کورونا کے ایشو کو، ان کو پتا ہے کہ ان کی نوکری ختم ہونی ہے. ویسے ضرورت بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ 12 سال سے جس کے پاس سندھ کی خزانے کی کنجی ہو، جس کے قلم سے 15,000 ارب روپے ہو کے گزرے ہوں، تو اب اس سے کیا کرنی. لیکن پھر بھی چلو دکھاوے کے لیے کیوں نہ صحیح، مراد علی شاہ صاحب کی نوکری پکی ہو چکی ہے. جس دن یہ نوکری فارغ ہوگی، کہیں بھی جا کے وہ بہترین نیوز اینکر بن سکتے ہیں. ہر روز سی ایم ہاؤس کے کمرے سے نکلتے ہیں، دوسرے کمرے میں آتے ہیں، ایک سیٹ لگا ہوتا ہے، مائک لگا ہوتا ہے، اور وہ بلیٹن پڑھنا شروع کرتے ہیں. ڈراؤ دھمکاؤ خوف پھیلاؤ بلیٹن سٹارٹ ہو جاتا ہے. اتنے مر گئے، اتنے ٹیسٹ ہو گئے، اتنے یہ ہو گیا، گھروں میں گھس جاؤ، لوگ مر گئے، اسپتال بھر گئے، وینٹیلیٹر ختم ہو گئے، مر گئے، یا حسین گھوڑاڑے. اس کے علاوہ کچھ پتا چلا آپ کو؟ یہ رونا دھونا بلیٹن کورونا کا بلیٹن نہیں ہوتا. کورونا کا بلیٹن آپ کے چینلز میں سن رہے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں بھائی یہ پریشانی ہو گئی، یہاں دنیا میں یہ ہو گیا، سویڈن نے نہیں لگایا، لاک ڈاؤن نہیں کیا، برٹش نے کر دیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور ایک اور بلیٹن ہوتا ہے جس میں عمران خان صاحب ان کی کابینہ بیٹھی ہوتی، بتاتے ہیں کہ ہم نے 1200 ارب کا پیکج دیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے غریبوں کو 144 ارب روپے دے دیے، ہم نے بجلی کے بل ریزیڈینشیل بھی 3 ماہ کے لیے ان کی قسطیں کر دیں، ہم نے جو بے روزگار مزدوروں کے لیے الگ پیکج لے کر آ گئے، ہم نے جو انٹرسٹ ریٹ تھا وہ 8% پہ آ گیا، ہم نے انڈسٹری کھول دی، یہ کھول دیا. مطلب فیڈرل گورنمنٹ کی، اسد عمر صاحب کی اور دیگر کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے، ضرور ایک فگر بتائی جاتی ہے، تعداد. ارے بھائی، یہ جو تعداد بنانے کے لیے ڈیلی بلیٹن آپ لگاتے ہیں مراد علی شاہ صاحب، یہ کسی کہتے ہیں نا، اس کو ایڈوائزر کو کہتے ہیں، ڈس انفارمیشن والے کو، وہی بتا دیا کرے گا. صرف ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، خوف پھیلانے کے لیے مراد علی شاہ صاحب ایک رونا دھونا بلیٹن ان کا ہر روز چلتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، کورونا کا اس سے کیا واسطہ ہے؟ کیا کچھ آپ نے کیا ہے؟ اور میں اگر اصل بات اس پہ آتا ہوں کہ مجھے یقین جانیے، بحیثیت مسلمان میں نے طے کر لیا ہے، جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے، کہ یہ کوئی سازش کے تحت انہوں نے کہا کہ کہیں جو مسلمان جا کے دعائیں مانگیں، مسجدوں میں دعائیں مانگیں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کرپٹ سندھ کے حکمرانوں سے جان چھڑا دو، جنہوں نے سندھ کو ایڈز لگا دی، اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا دو، جنہوں نے کتوں سے کٹوا دیا، اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا دو، جنہوں نے تھر میں بچے مروا دیے، اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا دو، جنہوں نے روڈیں تباہ کر دی، اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا دو، جنہوں نے کورونا کے اندر بھی مال بنایا، جنہوں نے کورونا میں بھی ڈاکٹر ہمارے فرقان کی جان نہیں بچا سکے، اللہ تعالیٰ ان سے جان چھڑا دو. تو انہوں نے کہا کہ رستہ ہی بند کر دو، مسجدیں ہی بند کر دو. لیکن ایک آیت میں سورہ بقرہ کی، میں ایک آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ الْمَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا وَأُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اردو کا ترجمہ سن لیجئے اور اس کے بعد ہوش کے ناخن لے لیں. سندھ کے حکمرانوں سے کہتا ہوں، ہوش کے ناخن لو. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو خدا کی مسجدوں میں خدا کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں سائی ہو. ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے
اور آخرت میں بھی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں ان حکمرانوں کے لیے جنہوں نے مساجد کو، امام بارگاہوں کو، ہماری عبادت گاہوں کو رمضان شریف میں عبادات کے لیے بن گیا، ان کے لیے قرآن شریف نے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے رسوائی ہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے ہمیں رسوائی نظر آتی ہے۔ اور جس انداز سے، اور میں کہتا ہوں ایس او پیز کے ساتھ اگر پورے پاکستان میں جس طریقے سے نمازیں پڑھنے کی اجازت ہے، تراویح کی اجازت ہے، ایس او پیز مارکیٹوں میں لگ سکتی ہیں۔ ایس او پیز ہر جگہ، ایس او پی یہ کھول دو، ایس او پی کے ساتھ ٹھیک ہے، ایس او پی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، تو ایس او پیز کے ساتھ مساجد کیوں نہیں کھل سکتی تھی؟ سب سے پاک جگہ مسجد ہوتی ہے، جس میں علماء کرام ہوتے ہیں، طلباء ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، سب باوضو ہو کر جاتے ہیں۔ تو کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ مسجد کے اندر اس طرح آپ نے ایس او پی سے ہٹ کے بھی مطلب خاص طور پہ ایک تو لاک ڈاؤن ہوتا تھا، لیکن 12 سے 3:30 کا الگ لاک ڈاؤن تھا، نماز روکو لاک ڈاؤن۔ تو جناب گزشتہ رات بھی میں نے باجماعت ایس او پیز کے سمیت میں نے تراویح ادا کی ہے۔ میں پبلکلی کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کے بعد جہاں مجھے موقع ملے گا میں باجماعت ایس او پیز کے ساتھ نماز ادا کروں گا۔ نماز عیدین بھی انشاءاللہ ہم ایس او پیز کے ساتھ، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں ادا کروں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آپس میں یہ جس انداز سے نااہل وزیر اعلیٰ نے جس انداز سے پہلے انہوں نے، میں کہتا تھا جب دل کرے سندھ کارڈ اٹھا لیتے ہیں، خطرہ ہو گیا، لسانیت پھیلا دیتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں لسانیت پھیلانے کا ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں۔ جب کوئی مسئلہ ہو جائے، کبھی 18ویں ترمیم کو کہیں گے سندھیوں سے ظلم ہو گیا، بھائی ہم سب سندھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، یہ کبھی 18ویں ترمیم اور ایشو کے اوپر سندھ کارڈ کھیلتے ہیں، یہ منافرت، لسانی منافرت پھیلاتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کہا وہ بھی سچ تھا کہ انہوں نے ایک سازش کے تحت ملک کی معیشت تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کراچی میں سختی کی ہوئی تھی، لاک ڈاؤن، وہ تو ہم نہ کھولتے، یہ بھی نہ کھولتے۔ یہ چاہ رہے تھے کہ کراچی کی معیشت تباہ ہو تو پورا سندھ کی معیشت تباہ ہو، پورے سندھ کی تباہ ہو تو پورے پاکستان کی معیشت تباہ ہو، اور عمران خان ناکام ہو جائیں۔ عمران خان کی حکومت کو، میرے کپتان کی حکومت کو ناکام کرنے کے لیے انہوں نے کراچی کو بند کر دیا تھا۔ وہ بھی ایک سازش تھی مراد علی شاہ اینڈ کو کی۔ اور اب جو سازش ہے، میں کہتا ہوں شاہ صاحب اللہ معاف کرے، آپ نے جو گندی گھٹیا حرکت کی ہے، علی ہمارا بھی ہے، علی آپ کا بھی ہے، علی ان کا بھی ہے، علی کرم اللہ وجہہ سب کے ہیں۔ وہ بی بی فاطمہ کے شوہر ہیں، نواسہ رسول کے والد ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کے کزن بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، اور چاروں صحابہ کرام میں سمجھتا ہوں وہ سب کچھ ہے۔ تو کیسے یوم علی کو آپ نے ایک کنٹروورشل کر دیا؟ ہونا چاہیے، عبادت تھی، اگر یہ عبادت کرتے ہیں ہونی چاہیے، یہ جلوس نکالتے ہیں ہونی چاہیے۔ ایس او پیز کے تحت جب سب کام ہو سکتا ہے، جب مارکیٹیں کھل سکتی ہیں ایس او پیز کے تحت، تو جلوس کیسے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو جب جلوس ہو سکتا تھا تو تراویحیں کیسے نہیں ہو سکتی تھی؟ جب تراویحیں ہو سکتی تھی تو نمازیں کیسے نہیں ہو سکتی تھی؟ اور جو فتنہ انہوں نے ڈال دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے یہاں نہیں تھا، ہمارے یہاں مذہبی منافرت ختم ہو چکی تھی، چونکہ اس میں دنیا آ جاتی ہے بیچ کے اندر۔ مراد علی شاہ ایک اور فتنہ انہوں نے پیدا کر دیا۔ آج میں سن رہا ہوں گلی محلے میں ایشوز بن رہے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ ہو گیا۔ مطلب آپ کا کام تھا نا شاہ صاحب، آپ مینیج کرتے اجلاس، جلوس کو اجازت کب دینی ہے، کب نہیں دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ جلوس ہونا چاہیے تھا، میں کہتا ہوں ہونا چاہیے تھا، ہوا۔ اس کے بعد گرفتاریاں بھی کر دی آپ نے، ڈنڈے ماری بھی کر دی۔ کیا رہے ہو مراد علی شاہ؟ آپ فتنہ برپا کرنا چاہ رہے ہو؟ آپ یہاں پہلے لسانیت پھیلاتے ہیں، اب مذہبی منافرت پھیلانا چاہتے ہو؟ یہ مطلب لوگ عجیب و غریب دیکھیں۔ اور میں پوری قوم سے کہتا ہوں، اچھا دیکھیے مساجد میں نمازیں پنجاب میں بھی ہوئی، جلوس بھی نکلا، کے پی میں بھی ہوا، بلوچستان میں بھی، اب صرف یہاں پھٹے کیوں ہو رہے ہیں؟ لاڑکانہ میں، شکارپور میں، کراچی میں، اور ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں علماء کرام پریشان ہے، نمازی پریشان ہے، امام بارگاہ کا نمازی پریشان ہے، مسجد میں جانے والا نمازی پریشان ہے، جلوس میں جانے والا ہمارے اہل تشریف بھائی، ہمارے مومن بھائی وہ پریشان ہے، سب کو آپ نے مصیبت میں ڈال دیا۔ اور خدا نہ خواستہ آپ آگ لگانا چاہ رہے تھے۔ حکومتیں آگ بجھایا کرتی ہیں، حکومتیں آگ پہ پانی ڈالا کرتی ہیں۔ مراد علی شاہ آپ اپنی نااہلی چھپانے کے لیے آپ پیٹرول ڈالتے ہو، جہاں کوئی آگ بھڑکتی ہے آپ پیٹرول لے کے آ جاتے ہو۔ یہ ہمارے علی میر جت صاحب،
زائرین اور تبلیغیوں کا مسئلہ سٹارٹ ہو گیا. کورونا مریضوں کا مسئلہ ہے, کورونا بیماری ہے, اس کو زائر اور تبلیغی میں نہیں کر سکتے. پہلے زائرین کے ذریعے ایران گئے تھے, آگے باہر سے چائنا والے بھی آتے تو بھی ہو جاتا. کہیں سے بھی باہر سے آ رہے ہیں, یورپ سے آ رہے ہیں, دبئی سے آ رہے ہیں, سعودی عرب سے آ رہے ہیں, جو بھی باہر سے آ رہے ہیں ان کو پازیٹیو نکل رہے ہیں نا. زائرین میں پہلے فٹ کیا گیا ایک طریقہ. اس کے بعد مراد علی شاہ نے, میں نے دیکھا ایک چینل کے بڑے اینکر کے ساتھ بیٹھ کے کہا کہ جی تبلیغیوں کی وجہ سے ہو گیا, تبلیغیوں کی وجہ. اجی کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب یہ گندی, یہ گھٹیا طرز حکمرانی ختم کریں, یہ گندی سیاست ختم کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر مساجد میں نماز باجماعت کی SOP سمیت جو صدر پاکستان نے اناؤنس کیا اس کے تحت ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ تمام اپنی مساجد میں جائیں, امام بارگاہوں میں جائیں. نہیں تو کوئی بہت بڑا خدا نہ خواستہ میں فساد ہوتا دیکھ رہا ہوں, اور کوئی فساد ہوا تو اس کا ذمہ دار یہ نااہل اعلیٰ, بس نامراد نہیں کہتا میں, نااہل اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہوں گے. یہ میں, اور انشاءاللہ میں تو بھائی نماز ادا کروں گا, مسجد میں جا کر SOP سمیت عید کی نماز بھی ادا کروں گا, اور ہم اپنی مساجد میں جائیں گے انشاءاللہ. اگر لگنا ہوگا تو گھر بیٹھے لگ جائے گا, نہیں لگنا ہوگا تو نہیں لگا. اللہ تعالیٰ دیکھ بہتری کرے گا, سب کو ٹھیک کرے گا. دوسری بات ٹرانسپورٹ عید کے بعد کھولیں گے. آپ ارے ڈرامے آپ کے الگ ہوتے ہیں. یا تو آپ بھتہ لے رہے ہو, یہ جو 20-20 ہزار یہاں سے بیچارے کسی ہمارے بھائی کو, اپنے پشتون بھائی کو جانا ہو نا, یہاں سے ٹانک جانا ہو, مردان جانا ہو, پشاور جانا ہو, ایک کاریں چل رہی ہیں, بھتہ لگ رہا ہے پہنچ رہا ہے سیدھا بھتہ. 20-20 ہزار 25-25 ہزار لے رہے ہیں پشاور KP جانے کے. پنجاب کے 20 ہزار 18 ہزار ایک آدمی کا. سکھر جانا ہے 15 ہزار, نواب شاہ جانا ہے 10 ہزار. کاریں چل رہی ہیں, اور دوسری ہماری کاریں بھی چل رہی ہیں. برادری شاہ صاحب اگر ٹرانسپورٹ بند کرنی ہے, میں کہتا ہوں ٹرانسپورٹ چلائیں, SOPs کے ساتھ چلائیں. ٹرانسپورٹر تو ہے نا, بس ڈرائیور کنڈکٹر ٹرانسپورٹ پابند کریں گے جی ایسے سیٹ ہوگی, ماسک ہوگا, یہ ہوگا وہ ہوگا. ماسک دیا آپ نے, 15,000 ارب کا 10-12 سال سے بجٹ استعمال کر رہے ہو, ماسک دیا آپ نے؟ کس کو دیے ماسک آپ نے؟ دیں آپ. میں کہہ رہا ہوں مارکیٹوں کے باہر ماسک دیں, مسجد کے باہر ماسک دیں, بس کے باہر ماسک دیں, ماسک پرووائڈ کریں. نہیں تو ہم بھی لے سکتے ہیں, لیکن بھائی دکانوں پہ تو بھیج دو. ٹرانسپورٹ کا ایک مذاق کیا جا رہا ہے کہ عید کے بعد کھلے گی. لوگوں نے, کسی نے گھر جانا ہے, کسی نے ادھر آنا ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی بیچارہ فیکٹری میں ہے, مطلب وہ اپنی 1 مہینے کی تنخواہ پنجاب یا سکھر جانے کے لیے دے دے گا. یار کوئی شرم کی بات ہے؟ عید کے بعد کھولیں گے. افطاری ہوتی ہے 7 بجے, آپ کہتے نہیں 12 بجے افطار ملے گی. سحری ہوتی ہے صبح 4:30 بجے, آپ کہتے نہیں دن میں 10 بجے سحری ملے گی. مطلب بے وقت کی راگنی. میں کہتا ہوں یہ چوکڑی بھول چکی ہے سندھ حکومت. یا تو یہ بہت ہی بڑے نوسر باز ہیں, یا تو ان کو لوگوں کو تنگ کر کے انجوائے کر رہے ہیں کہ کراچی کے ووٹرز کو تنگ کر دو, چونکہ یہ اس کے اندر تو ان کو ووٹ نہیں دیتے, ایک دفعہ ٹھیک کر کے ان کو رگڑا دے دو. پورے سندھ سے لوگ بیچاروں نے نوکریوں سے, کوئی فیکٹری میں تھا گھر جانا ہے, کوئی سیکریٹریٹ میں تھا گھر جانا ہے, کوئی دکان پہ تھا کسی نے گھر جانا ہے, کوئی پیٹرول پمپ پہ تھا کسی نے گھر جانا ہے, کہہ رہے عید کے بعد کھولیں گے. فوری طور پر جیسے کہ پورے پاکستان میں ٹرانسپورٹ کھل رہی ہے, ہم کہتے ہیں یا پھر ٹرانسپورٹ کھولی جائے, انٹرا سٹی بھی انٹر سٹی بھی. اور کوشش اگر آپ نے دی ہوتی اچھی بسیں, آپ نے 12 سال میں کوئی ٹرانسپورٹ سسٹم دیا ہوتا تو آج لوگ چھتوں پہ نہ سواری کر رہے ہوتے. اس کے بھی ذمہ دار آپ ہو. اور اس کے بعد اگر آپ نہیں کھولتے ہو تو مراد علی شاہ صاحب, ان کی کیبنٹ, فوری طور پہ کوئی اگر گاڑی میں نظر آئے تو سندھ کے عوام سے کہتا ہوں کوئی بڑا آدمی جو آپ کو ٹرانسپورٹ نہ دے رہا ہو, اگر وہ اپنی جیپوں میں فراٹے مارتا ہو جائے تو روک لیں اس کو, پوچھیں کہ تم کیوں چل رہے ہو. اگر غریب ٹرانسپورٹ میں نہیں بیٹھ سکتا, غریب منی بس میں نہیں بیٹھ سکتا, بس میں نہیں بیٹھ سکتا, تو یہ نوابین, ابن نوابین, یہ وزراء, یہ مشیر, یہ وزیر, یہ وزیر اعلیٰ, ہم جیسے سب لوگ کیوں, حلیم عادل کیوں بیٹھ سکتا ہے؟ سارے بڑے لوگ, سارے لوگ, گاڑی جس کے پاس ہے وہ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی قانون کرو نا. کار کی اجازت ہے, بس کی اجازت نہیں ہے, بڑے کو اجازت ہے, چھوٹے کو اجازت نہیں ہے. پرسوں میں نے دیکھا پولیس موبائل میں بھی ویڈیو شیئر کرتا ہوں آپ سے, ایک پولیس موبائل میں 25 لوگ بیچارے بھر کے جا رہے تھے, وہ بھی ہم جیسے غریب ہوں گے بیچارے سپاہی. موٹر سائیکل پہ دوسرا نہیں بیٹھ سکتا. واہ صحیح واہ, واہ صحیح واہ تمہارے ڈرامے. مطلب آپ نے اپنی گاڑیوں میں وزراء پھر رہے ہوتے ہیں 5-5 گاڑیوں میں, مطلب سب کاروں والے ہم سب پھر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک غریب آدمی جو افورڈ نہیں کر سکتا وہ کیسے ٹرانسفر کرے؟ کیا غریب کے گھر میں بیماری نہیں ہوتی؟ کیا غریب کا کوئی داماد, کوئی بہنوئی, کوئی سالہ, کوئی بھائی نہیں ہوتا؟ کیا غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا؟ کیا غریب نے کسی کے گھر نہیں جانا ہوتا؟
کیا غریب نے اسپتال نہیں جانا ہوتا؟ کیا غریب نے دکاندار کے پاس نہیں جانا ہوتا؟ کیا غریب نے عید منانے نہیں جانا ہوتا؟ آپ نے نادر شاہی حکم دے دیا ٹرین بھی نہیں کھلنے دیں گے. صحیح اویس شاہ، اور آپ تو مجھے آئندہ کے چیف منسٹر لگتے تھے. آپ میں تو مجھے لگتا تھا کہ کوئی کرنٹ ہے، کچھ امید، آپ اس میں تھے، لائن میں لگے ہوئے تھے. لیکن آپ کے ٹرانسپورٹ کے اسٹینڈس نے، ٹرین غریب کی سواری ہے نا جی. اور میں چیلنج کرتا ہوں، بھیا اس کے یہ نہ ہو کہ ابھی پتہ چلنے کے بعد کہ اچھا گاڑیوں والے 15,000 لے رہے ہیں، آپ کی ٹیم پہنچ جائے شراب کو بھتہ لینے کے لیے، آپ کی اسپیشل ٹیم، آپ کے ورکر ہی آپ نے چھوڑے ہوتے ہیں، جالے پہنچ جائے. ہمارا حصہ کہاں گیا؟ تو اس لیے دوسری میری ڈیمانڈ ہے کہ فوری طور پہ اس کو کھولا جائے، ٹرانسپورٹ کو کھولا جائے. اور اس کے بعد میں بات کرتا ہوں کہ مارکیٹس، پتہ نہیں آپ کو عقل دینے والے کہاں سے آگے. میں تو اپنے شہر کی بات کروں گا جو سب سے بڑا شہر ہے. تاجروں نے جو ڈیمانڈ کی ہے، چونکہ پریشر پڑ گیا، 2 مہینے سے لوگ گھروں میں بند تھے. تاجروں کی ڈیمانڈ ہے کہ جی رات 2 بجے تک مارکیٹس کھولی جائیں. میں کہتا ہوں تاجروں کی ڈیمانڈ کے ساتھ ہے تاکہ پریشر کم ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں کوئی 8 بجے نہیں اٹھتا. ہم سب آتی ہیں سحری کر کے، حقائق پہ بات کریں نا جی، ریئلٹی پہ بات کریں. ہم سب رات کو سحری کر کے سوتے ہیں، کوئی 8 بجے 10-11 بجے اٹھتے ہیں، اس کے بعد کو اپنے کام وام کرتے ہیں. میں حقیقت کی بات کر رہا ہوں. 4 بجے کہتے ہیں بند کر دو، اس 3-4 گھنٹے کے اندر جیم پیک ہو جاتا ہے. بھائی میں تو کہتا ہوں 24 گھنٹے کھولو، کوئی جلدی جائے، کوئی بعد میں آئے، کوئی پہلے جائے، کوئی رات کو جائے. اس میں کیا ہوگا؟ وہ ان کی منطق کیا ہے کہ جی اگر ہم 24 گھنٹے کھولیں گے تو افطار کے بعد لوگ پہنچیں گے. نہیں، جو سمجھدار ہوں گے، جنہیں پتا ہوگا، وہ پہلے بھی جائیں گے، کوئی بعد میں جائے گا، کوئی رات کو جائے گا، کوئی افطار میں جائے گا. میں کہتا ہوں فوری طور پہ کم سے کم رات 2 بجے تک مارکیٹوں کو کھول دیا جائے. مارکیٹوں کو ایس او پیز، اچھا انتظامیہ کا کام صرف یہ ہم نے دیکھا، پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں. اس کو بند کر دو، اس کو کھول دو، اسے جیل میں ڈال دو، اس پہ ایف آئی آر کاٹ دو. بھائی آپ کا کام ہے اویئرنیس پھیلانا. آپ کی کمیٹی میں شامل نہ کوئی اویئرنیس پھیلائی، آپ نے اویئرنیس کے لیے کچھ نہیں کیا. آپ نے، انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اویئرنیس دینے میں، ناکام ہو چکی ہے لوگوں کو سمجھانے میں، ناکام ہو چکی ہے سندھ حکومت لوگوں کو ماسک دینے میں، لوگوں کی پروٹیکشن کرنے میں. میں سمجھتا ہوں. لیکن دوسری جانب تو میں دوسری بات آج پھر میں کہتا ہوں، آپ لوگوں نے شاید ایک ویڈیو دیکھی ہو، ایک بزرگ خاتون کو 6 فٹ اوپر سے نادرن بائی پاس پہ ایک کھڈے میں ان کی ڈیڈ باڈی پھینکتے ہوئے کسی نے دیکھی نہیں دیکھی؟ اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں. ایک خاتون کو کورونا ہو جاتا ہے، ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کو بتایا نہیں جاتا. ان کو آگے ایمبولینس، پیچھے پولیس موبائل، جائے کہ خدا نہ خواستہ یہ کوئی پھولن دیوی کو کہیں جیل میں بند کرنے جا رہے. معصوم بزرگ خاتون تھی، ہماری ماں تھی، وہ کسی کی ماں تھی، کوئی اس کا بیٹا تھا. ان کو دیکھے اب من بتایا نہیں جا رہا کسی کو کہ تمہاری ماں کو لے کر جا رہے ہیں. 3 تھانے کراس کرتی ہے، اوجھا سے اس کو اٹھاتے ہیں، خاتون کی، بزرگ کی ڈیڈ باڈی کو، جس کے بیٹے کو کورونا تھا. وہ بیٹا بھی نکل آتا ہے، وہ نکل کے خاتون کے پیچھے، آگے ہائرو، پیچھے موبائل، اس کے پیچھے اس کا بیٹا اور داماد جس کو کورونا تھا. وہاں جاتے ہیں، دور سے دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کے 10 فٹ میں ویڈیو بھیجتا ہوں، وہاں سے دڑم کر کے نیچے پھینک دیتے ہیں ڈیڈ باڈی کو. اس کے بعد وہی کورونا میں مریض بچہ اور اس کا داماد جو ہے وہ اس کی مٹی ڈالتے ہیں اس کے اندر. ڈاکٹر عبد القادر سومرو، اس کو بھی وہ ایک خاص قبرستان بنا دیا 80 ایکڑ، وہ بھی کھا جائیں گے. وہ 80 ایکڑ قبرستان کے نام پہ رکھا نہ، ادھر ان کے نام کا کچھ جعلی گوٹ بناؤ، یہ والا شہید کا گوٹ نہ بناؤ. چاند بھائی چیلنج کرتا ہوں، اگلے سال چلنا وہاں گوٹ بنا ہوا ہوگا انہوں نے ڈاکٹر عبد القادر سومرو کو جا کے ادھر دفنا دیا. دیکھیں ایس او پیز موجود ہیں، قبرستان کے ایس او پیز ہیں، اس میں ڈالتے ہیں، تابوت میں ڈالتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات میں کروں گا، بات ہے تو سچ، لیکن بات کرنی ہمیں پڑتی ہے. اس بزرگ خاتون کو، جس کا رشتہ دار کوئی وزیر نہیں تھا، وزیر اعلیٰ نہیں تھا، بڑا آدمی نہیں تھا، اس کو آپ جا کے پہاڑ میں دھکے دے دیتے ہو. ڈاکٹر قادر سومرو، ایک ڈاکٹر کو آپ دبا دیتے ہو. مہدی شاہ صاحب میرے دوست تھے، اچھے انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے جنت فردوس عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کا کسی بات میں کوئی قصور نہیں ہے. لیکن میں فرق بتا رہا ہوں ایک بتانے کے لیے. اور ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے، کوئی میرا رشتہ دار ہوگا، کوئی ان کا ہوگا، کوئی صافی بھائی کا، جس کی پہنچ ہوگی وہ تو جس چاہے قبرستان میں لے جائیں. ان کو مہدی شاہ صاحب کی تدفین ہوتی ہے وادی حسین میں، ٹھیک ہے، چونکہ بڑے آدمی تھے، ہونی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں ہونی چاہیے. قبرستان ایس او پیز کے تحت جو قبرستان رکھے ہیں،
4-6 آدمیوں آئے, بلائے, جنازہ ہو, ڈائریکٹ اٹھایا بغیر جنازے کے آپ نے کھڈے میں پھینک دیا ہے غریب عورت کو. غریب نہیں, مڈل کلاس کی ایک خاتون جس کا کوئی رشتہ دار بڑا نہیں تھا, کوئی ایم پی اے نہیں تھا, کوئی ایم این اے نہیں تھا, وزیر نہیں تھا. بڑے لوگوں کے لیے, مرنے کے بعد بھی بڑے لوگوں کے لیے ایس او پیز موجود, اور ایس او پیز ہیں, چھوٹے کے لیے اور ایس او پیز ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ جو ڈرامہ ہے, نبیل گبول نے کہا 3 پتہ نہیں وہ کیا سچ ہے جھوٹا, لیکن بھائی نبیل گبول سے پوچھو. نبیل گبول کہہ رہا ہے 3-3 ہزار ڈالر. بھائی مراد علی شاہ صاحب کون دے رہا ہے 3,000 ڈالر آپ کو؟ ارے نبیل گبول ہماری ترجمانی نہیں کرتا, نبیل گبول آپ کی ترجمانی کرتے ہیں پیپلز پارٹی میں. وہ کہہ رہے ہیں ڈیڈ باڈیز بنا کے 3,000 لے رہے ہو. اب تو مجھے بھی شک لگ رہا ہے. اور دوسری بات, خرم شیر زمان کو میں سپورٹ کرتا ہوں. خرم شیر زمان نے ٹھیک کہا ہے کہ بڑھا چڑھا کر کیس پیش کیے جا رہے ہیں. کیوں پیش کیے جا رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا وہ پیر جو گوٹ میں 80% لوگوں کو نکلا ہی نہیں. بھائی پیر جو گوٹ میں پتہ نہیں 250 لوگوں کو کورونا افیکٹڈ قرار دے دیا تھا, جب پرائیویٹ لیب سے کیا تو وہ کورونا ہی نہیں نکلا. اس کا مطلب ہے سندھ میں جتنے پازیٹیو کیس بنا رہے ہیں اس کا وہی پرسنٹیج لے لو. اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر کورونا کے کیسز کو بڑھایا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر, جو وہ کہتے ہیں ہمارے ڈاکٹر سعید آفریدی ایم پی ہے, ان کے لائے کسی کو پولیس مقابلے میں گولی لگ گئی وہ مر گیا, کہتے ہیں کورونا میں نہیں دیں گے لاش. تو اب تو لگتا ہے واقعتاً کوئی خفیہ طریقے سے ایک لاش میں 3-3 ہزار ڈالر مراد علی شاہ اینڈ کو مل رہے ہیں, تبھی اتنی بے چینی ہے. اور میں کہتا ہوں آپ نے دیکھا کہ بڑے کے لیے مطلب وینٹیلیٹرز بڑوں کے لیے موجود ہیں, ڈاکٹر فرقان کے لیے نہیں تھا, بہت سارے لوگوں کے لیے. آج فون کر لیجئے کہیں نہیں ملے گا آپ کو. اور جھوٹ بولتے ہیں, وزیر صاحب آج ایک جھوٹ بولتی ہیں, مرتضیٰ باب دوسرا جھوٹ بولتے ہیں, سعید غنی. اچھا ایشو کیا ہے اس کورونا میں؟ ایشو ہے سب سے پہلے مریض کا, پھر اس لیبر کا جس کا جو لاک ڈاؤن سے تباہ ہوا. سعید غنی صاحب بات سارے سیاست کی کر رہے ہوتے ہیں, آپ پورے لنترانی مارتے ہیں اسلام آباد سے لے کے اپنے حلقے تک. مزدوروں کے لیے سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ مزدوروں کے لیے مجھے بتائے لیبر ڈپارٹمنٹ نے, سندھ حکومت نے کیا کیا؟ میرے کپتان نے تو 144 ارب ایک دیے, 100 ارب کراس کر چکا ہے ہمارا, اور اس کے علاوہ 75 ارب اور آ رہے ہیں. بجلیوں میں 3 مہینے بعد ہم 3 مہینے ڈیفر کر دیے بجلی کے بل. مطلب میں نے آپ کو شروع میں بتایا, سندھ حکومت بتائے مریضوں کے لیے کیا کیا؟ انگوٹھو. لیبر کے لیے کیا کیا؟ انگوٹھا. غریب کے لیے کیا کیا؟ انگوٹھا. راشن کس کو دیا؟ انگوٹھا. باتیں بڑی بڑی ہیں, باتیں بڑی بڑی ہیں. اور انہوں نے جو کچھ کیا میں ابھی اس کی تفصیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کورونا پہ انہوں نے, یہ میرا نظر کا چشمہ بھی آپ کہیں گے پڑھنے کے لیے وہ لگا لیا تو نظر بھی سیدھے لگا ہوا ہے اس کے اندر. کورونا وائرس ایمرجنسی فنڈ اور کورونا اسپیشل گرانٹ, یہ ہے 3 ارب 35 کروڑ 57 لاکھ, 3 ارب 35 کروڑ 70 لاکھ جو ہے تقریباً 3 ارب 35 کروڑ روپے اسپیشل اس پہ کورونا پہ لوگ خرچ کر چکے ہیں. اور اس کے اندر سب سے اوپر پاگل بنانے کے لیے, سب سے اوپر میسج دینے کے لیے کہ ہم نے جی 1 کروڑ 33 لاکھ, 3 ارب 35 کروڑ میں سے 1 کروڑ 33 لاکھ ایکسپو سینٹر کو دے دیے. تو سب سے اوپر لکھا ہوا ہے. یہ ڈرامے بازی دیکھ رہے ہو آپ؟ مطلب ایکسپو سینٹر میں لوگ کہیں گے یار ٹھیک ہے, اس کے اندر تو بڑا سول سوسائٹی اور دیگر ادارے اس میں شامل ہیں, تو بڑا پہلے ان میں گھسیڑ دیا ایکسپو سینٹر کو 1 کروڑ 33. بھائی 3 ارب 35 کروڑ سے 1 کروڑ 35 آپ نے ایکسپو سینٹر کو دے کے آپ چاہتے ہو یہ سارا گند اس کے اندر چھپانا چاہتے ہو؟ ایکسپو سینٹر کے 1 کروڑ 30 سے سارے 3 ارب کو پاک کرنا چاہتے ہو؟ نہیں ہوں گے پاک. میں بتاتا ہوں انہوں نے کتنے دیے ہیں. انہوں نے پی پی ایز کی پروٹیکشن کے لیے, مطلب اس کے لیے پرچیز کے لیے پی پی ایز یا ڈاکٹروں کے سوٹ کے لیے دیے ہیں 21 سینکڑا ہزار 10 لاکھ 10 لاکھ کروڑ. 3 کروڑ 23 لاکھ کے ڈاکٹروں کے سوٹ خریدے ہیں. نظر آئے کسی کو؟ بھائی کیمرہ مینوں کسی کو نظر آئے؟ ڈاکٹر بیچارے پہنے ہوئے نظر آئے؟ وہ ڈاکٹر جو تھے ہمارے فرقان کہتے ہیں, ان کی بیوی نے کہا کہ پورا اوپر والا پیس تھا, نیچے والا تھا ہی نہیں ان کے پاس, اس لیے بیچاروں کو کورونا لگ گیا. 3 کروڑ 23 لاکھ کے پی پی ایز خریدے, اس کے لیے دے دیے گئے ان کو. گاؤن کے لیے 30 لاکھ, ڈاکٹروں کے گاؤن 30 لاکھ کے گاؤن. سنتا جا اور شرماتا جا. وی ٹی ایم کے لیے 1 کروڑ 92 لاکھ, نہیں کتنے ہو گئے نا, ہاں 1 کروڑ 92 لاکھ. اچھا جی, ٹیسٹ ریپڈ کٹ کے لیے 30 لاکھ. میں تفصیل آپ کو دیتا ہوں, اس کو شامل کر لیجیے. میں آپ کو پورا پیپر فارورڈ کر دیتا ہوں ابھی. اور بتاتا ہوں آپ کو,
और बताता हूँ जी, आगे चलता हूँ, देखिए तो सही, मैं हजम नहीं होने दूंगा। ये 1,33,00,000 एक्सपो सेंटर के नाम जारी करके 3.5 अरब रुपए खाना चाहते हो, मैं सबको अभी सबको देता हूँ, चेक करो इन्होंने किया क्या इसके साथ। उसके अलावा कि जी ये तो इन्होंने इसको दे दिए, टिकटें मंगा ली, ये कर लिया वो कर लिया, तकरीबन इन्होंने ये दे दिया कि, और उसके बाद आइए ये 70 क्या कहते हैं 70 करोड़ का इन्होंने छोटा छोटा सामान मंगा लिया। इंडस अस्पताल माजरत के साथ 10 मार्च को 30 करोड़ मिल गए इसको। इंडस अस्पताल बड़ा नाम, साइंस मेहरबानी डॉक्टर साहब, एक टेस्ट होता है दिल्ला खान में भी 7,900 रुपए का। इस वक्त इंडस में 20 बेड है सिर्फ कोरोना के लिए और 15 वेंटिलेटर में 8 चल रहे हैं, 8 नहीं चल रहे। 30 करोड़ तो अभी 10 मार्च को दिए, 30 करोड़। भाई क्या हो रहा है जी? इंडस अस्पताल को 30 करोड़ मैं भी दे रहा हूं आपको। अब्दुल बारी। अच्छा जी, हैदराबाद के डायरेक्टर हेल्थ को 10 करोड़ रुपए दे दिए। पूछो तो सही, हैदराबाद में जाएं अस्पतालों में कुछ नहीं है, वहां 10 करोड़ हैदराबाद में दे दिए गए। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर इस तरीके से लंबा अमाउंट दिया हुआ दे रहा हूं आपको। डीसीज को दिए गए हैं, डीसी मलिर को 5 करोड़ और अलग से मतलब सक्खर को क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए उनको दिए गए। लाड़काना के डीसी को भी 5 करोड़ दे दिए। अरे भाई तुमने क्या किया, पूछ लो इनसे जरा। नहीं 50 लाख दिए उसको, जरा भी आइंदा मिलेंगे उसको। अरे उसके अलावा डीसीज को पैसे राशन के लिए मैं आपको दे रहा हूं, राशन के लिए 2 दफा दिए गए, 2 करोड़ एक दफा दिए, फिर उसके बाद और पैसे दे दिए उन्होंने राशन के लिए। उसके उमरकोट में 1.5 करोड़ रुपए उमरकोट में दे दिए। कुत्ते लौट रहे हैं अस्पताल के अंदर उमरकोट के। ये उमरकोट में एक लाडला एक इन्होंने आजकल पट्टा खोल के छोड़ा हुआ है यहाँ, उसको नवाजने के लिए 1.5 करोड़ दे दिया। वहां गया उसने जाके पैसे निकाल लिए होंगे जी, ये बताएंगे भी, ये बताएंगे भी, ठीक है ना। मैं रमजान शरीफ है नापाक नहीं करना चाह रहा अपना रोजा, बस समझ लेना यार, इशारा के लिए बहुत है, ठीक है ना। मैं कहता हूँ 1.5 करोड़ रुपए उमरकोट में जारी की, जाके देखिए तो सही। देखिए जुल्म है, इस पैसे के साथ कोरोना में लोगों को वेंटिलेटर मिल ना रहा हो, एसओपी जनाजे की हो ना रही हो, ये 3.5 अरब रुपए आपने खा गए, तो मैं जवाब तो लूंगा ना इनसे। इसी तरीके से ये आप देखते रहिएगा कि 3 अरब 35 करोड़ का इन्होंने, मैं आपको अभी शेयर कर देता हूं कि इन्होंने 3 अरब 35 करोड़ को चूना लगा दिया और जो फैसिलिटीज है वो आप उनको सामने देख रहे हैं। इसके अलावा शोर मचा टिड्डी दल, टिड्डी दल, टिड्डी दल, टिड्डी दल, इसके अंदर भी माकड़ का ना बचाया सकिया। माकड़ के चक्कर में, टिड्डी दल के चक्कर में 60 करोड़ ये इनका पीपी दल खा गया। माकड़ को माकड़ खा गई, सियासी माकड़, हुकूमती माकड़ खा गई, माकड़ के ये माकड़ ही खाई गई, ठीक है ना। अभी बताता हूं आपको, मैं बताता हूं, पिछले साल इनको मिले थे 32 करोड़। साईं राहू साहब बड़े मासूम चेहरों से, बड़े मिस्टर क्लीन आगे बनते हैं, इस्माइल राहू साहब जवाब दें। वफाक ने ये नहीं दिया, वफाक ने 45 करोड़ मालियत की दवाइयां स्प्रेज आपके हवाले किए। पंजाब का हमारा वजीर आला माशाअल्लाह लाखों एकड़ जमीन पे स्प्रे करा चुके अपनी मदद आपके तहत। पंजाब के गांव गेटों में गाड़ियां फिर रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, 32 करोड़ पिछले साल मिले और 28 करोड़ मिले पिछले हफ्ते। मतलब शोर मचाते हैं हमें कुछ नहीं। और कहीं मुझे मैं पूछना चाहता हूं, 60 करोड़ में पूरे सिंध के लोगों से पूछता हूं, क्या माकड़ का स्प्रे करती हुई सिंध हुकूमत की कोई टीम नजर आई? 45 करोड़ की इमदाद फेडरल गवर्नमेंट ने, दवाइयां, जहाज, वहां सारे 60 करोड़ मालियत की। पंजाब में इश्तहार देके वो कह रहे हैं, वजीर आला पंजाब कह रहे हैं, इश्तहार चल रहा है आपके चैनल्स के ऊपर कि जिसके अंदर टिड्डी दल है मुझे बताएं पहुंच जाएंगे। लेकिन इसके अंदर भी 60 करोड़ टिड्डी दल के चक्कर में खा गए। गंदुम पहले 15 अरब का स्कैंडल था और अब 7 अरब का स्कैंडल अभी बना है। ये कह रहे हैं ना कि हमने भिजवा दिया, नहीं भाई, आपने नहीं भिजवाया नैब को। आप तो अपना हर केस भिजवाते हैं, जहां कहीं आपकी टांगें फंस रही होती हैं, बड़े लोग फंस रहे होते हैं, उस केस को एंटी करप्शन में भेज देते हैं। नीचे अफसरों से पैसे ले लेते हैं, जो बड़े अपने सियासी लोग होते हैं छोड़ देते हैं। ये एसओपी है, जो केस आए ताकि आगे ना जाए, जो केस आए आगे ना जाए, अपने लोगों को बचा लो, नीचे वालों से माल कमा लो। ये है कि इनकी एसओपी चल रही है और सिंध गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। तो गंदुम में भी किसी और ने भिजवाया है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने शायद उसको भिजवाया है कि जिसको नैब में इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके अलावा आरओ प्लांट्स, चलिए मेरे साथ, मुझे आज थर जाना था लेकिन मुझे वहाँ पानी के टैंकर ना मिल सके। आज मैंने थर जाना था, पानी के टैंकर वहाँ देने थे गोठों में, मुझे टैंकर खरीदे भी ना जा सके। चलिए थर एशिया का सबसे बड़ा आरओ प्लांट 1 अरब से ज्यादा का, वो बंद पड़ा है
ایشیا کے سب سے بڑے آر او پلانٹ کے سامنے 100 گھروں میں گدھوں کے اوپر پانی لا کر لوگ پیتے ہیں، مشکوں میں پانی پی رہے ہیں. ایشیا کا اربوں روپے کا 7.5 ارب کے آر او پلانٹس. عمر جبران، اوجے، اوسس، اس کے بھی پیسے آپ کو پتا ہے جے آئی ٹی میں کہاں چلے گئے تھے. آج تھر کے آر او پلانٹ، عمر جیلانی، آج تھر پارکر کے آر او پلانٹ بند پڑے ہیں، تھر پارکر کے کنویں خالی ہیں، تھر پیاسا ہے، اور آپ یہاں ڈرامے بازی میں لگے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں تھر کو پانی کون دے گا؟ تھر کو ہیلتھ کارڈ ہم نے دے دیا. آج مجھے جانا تھا، چلیے چند دنوں میں تھر چلتے ہیں. ظلم دیکھیے وہاں، لوگوں کو بوند بوند پانی کو تھر کے لوگ ترس گئے ہیں. حال تو کراچی میں بھی یہی ہے. یہ میرے حلقے میں رہتے ہیں، مکسی صاحب، پوچھو پانی دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. ٹینکروں سے پانی آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. فیکٹریوں کو پانی جا رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو پانی جا رہا ہے، ٹینکر مافیا کو پانی مل رہا ہے. یہ کیسا پانی ہے جو ہائیڈرینٹ میں تو نکلتا ہے، نلکے سے نہیں نکلتا؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ ہائیڈرینٹ والے کو بڑی بڑی 8-8 انچ 10-10 انچ کے کنیکشن ملتے ہیں، 1 انچ کا پانی گھر میں نہیں نکلتا. یہ کون سے اس شہر کو کربلا انہوں نے بنا دیا ہے؟ میں کہتا ہوں تمہارے ساتھ بھی یزیدوں جیسا حال ہوگا. تم یزید ہو اس وقت، اس دنیا کے یزید تم لوگ ہو. تم نے پانی بند کر دیا پوری قوم کا، پورے سندھ کا تم نے پانی بند کر دیا. میں آپ کو فیکٹس دوں گا، مجھے پتا ہے یہ ساری میری تقریر نہیں چلنی آپ کے یہاں، لیکن مجھے سندھ کے عوام سے بات کرو، لائیو بات بھی کر رہا ہوں میں. آپ بتائیے اس بات کو کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. گندم کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، ٹڈی دل کا میں نے آپ کو بتا دیا. اور اس کے علاوہ اب میں کہتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا دیا وفاق نے، کیا دیا. میرے سارے ٹینٹ ہوئے نا. 1,56,000 1,56,000 سوٹ دیے جا چکے ہیں وفاق کی جانب سے سندھ کو. 1,56,000 ڈاکٹر کے سوٹ کسی کو نظر آئے؟ K95 ماسک این ڈی ایم اے نے دیے 2,03,000. N95 ماسک 32,000. فیس ماسک 8,30,000. یہ این ڈی ایم اے کی جانب سے دیے گئے ہیں سب کچھ ان کو. چشمے 8,777. گلوز پیئر 2,41,000. اسی طرح کے سرجیکل گلوز دیے گئے ہیں. سرجیکل کیپس 94,000. گاؤنس 25,000. فیس شیلڈ 9,000. بوٹ شوز 57,000. اور اس کے علاوہ جو کپڑا دیا گیا جیکما کا 2 لاکھ. فیبرک کلاتھ جیکما کا 2 لاکھ میٹر وہ دیا، 2 لاکھ وہ دیا گیا. بایو ہیزرڈ 90,000. یہ سب چیزیں دے چکے ہیں ان کو. یہ کہتے ہیں کل شاہ صاحب ایک فرما رہے تھے کہ جی ایک وینٹیلیٹر ہمیں نہیں دیا. ایک وینٹیلیٹر نہیں دیا، لیکن $1 کروڑ سب سے پہلے آپ کو دیا. اس سارے وینٹیلیٹر خرید لیتے نا. 5,500 ارب کا 5,500 ارب کا بجٹ ان کے پاس موجود ہے. 5,500 ارب کا بجٹ 10 سال میں ان کے پاس رہا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا ہے کہ آج وینٹیلیٹرز بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس انداز سے انہوں نے سندھ بھر کے سینکڑوں ہسپتال جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، اور ٹراما سینٹرز ان کے بند پڑے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ 5,500 ارب کے اندر سندھ کے ہسپتال بند ہیں. سندھ کے اندر ویکسین نہیں ہے، ایڈس کی ویکسین نہیں تھی، کتوں کی ویکسین نہیں تھی، اور 5,500 سندھ کے ہسپتالوں کا بیڑا غرق کر دیا. اب علاج کے لیے پرائیویٹ ہسپتالوں سے ایگریمنٹ کیے جا رہے ہیں. ابھی مجھے پتا چلا ہے علاج کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ایگریمنٹس کیے جا رہے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیے جا رہے ہیں ایگریمنٹس. اور اس کے علاوہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جوڑی نواز زرداری کی جوڑی، پرسوں آپ نے خبر دیکھی ہوگی، نیب نے ان کو بلایا دونوں کو، سورماؤں کو. گاڑی آئی تھی یو اے ای اور سعودی عرب سے. انور مجید اومنی نے اس کے پیسے گاڑیوں کے ڈیوٹی جمع کرائی جعلی اکاؤنٹ سے، اور تحفے میں باپ کا مال تھا ان کے، توشہ خانے کا مال تھا. تمہارے باپ کا مال نہیں تھا. ایک نواز شریف کو تحفہ کر دی، ایک زرداری کو تحفہ کر دی. یہ سرکار کا پیسہ ہوتا ہے، یہ غریب عوام کا پیسہ ہوتا ہے، یہ کوئی نہیں ہوتا. اب وہ گاڑیاں ان کو دے دو آج ان سب کے. اور میں تفصیل بتا دوں، کل جس انداز سے شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس پہ جو ان کو مرچیں لگی نا، شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس پہ جو مرچیں لگیں، اس کا ثبوت ہے کہ اب تو چور پکڑا گیا. وہ کہتے ہیں نا سیانہ کوا 2 ٹانگوں سے پھنستا ہے. شہباز شریف صاحب، ان کا نام شہباز شریف کا ECL میں ڈلنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں انصاف جلدی ملنا چاہیے. اور اس کے بعد میں آج کل بڑا وزیر اعلیٰ صاحب کے، میں کہتا ہوں وہ لوگ جو ان کی فورن کی ڈگریاں دیکھ کر ان سے مروب ہو جاتے ہیں،
جو کہتے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب لندن سے یہ پڑھا, وہاں سے یہ پڑھا, اس بینک میں نوکری کی, اس دوران ان کی فرسٹ کلاس ٹریننگ ہو گئی ہے, اور یہ ٹرینڈ طریقے سے انہوں نے سندھ کو لوٹا ہے اپنے فرنٹ مینز کے ذریعے. مراد علی شاہ اور ان کے بہنوئی آصف حیدر شاہ, میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ ایک پورا ٹبر ہے, اور باہر کوئی لگ رہا قابل بھی نہیں ہے, کوئی کاروبار بھی نہیں کر سکتا. آج آصف حیدر شاہ کے بغیر کوئی ڈپٹی کمشنر لگ نہیں سکتا ہے. جب تک کسی ڈپٹی کمشنر کو منتھلی طے نہیں ہوگی, پوسٹنگ کے پیسے نہیں طے کرے گا آصف حیدر شاہ سے, اور وہاں سے راؤٹ ہو کر مراد علی شاہ کے گھر تک پہنچیں گے, کوئی ڈی سی نہیں لگ سکتا. سندھ میں بیوروکریسی آصف حیدر شاہ کے کہنے پہ چلتی ہے, بھتہ اس کو دیتی ہے, ٹرانسفر پوسٹنگ ساری بیٹھا ہے, وہ اسلام آباد میں ہے, بیٹھا رہے, ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے, ہم تمہاری طرح نہیں ہیں کہ رشتہ داروں کو جا کے ہم وہ کریں. بیٹھا اسلام آباد میں, سندھ آج بھی آصف حیدر شاہ چلا رہے. تمام سیکٹریز جو جسے پیا چاہے وہی سہاگن, جسے آصف حیدر شاہ چاہے پوسٹنگ اسی کو مل سکتی ہے. اور اس طریقے سے ایک مساج سینٹر کے اندر بھی پارٹنر ہے. بھائی اومنی میں تو سنا تھا, شوگر ملوں میں سنا تھا, ڈیفنس فیز 8 کے مساج سینٹر میں, اعجاز قاضی صاحب کے مساج سینٹر میں بھی آصف حیدر شاہ اور مراد علی شاہ پارٹنر. ایک اور اعجاز قاضی, ہر جگہ مراد علی شاہ کے ساتھ کیوں, جے آئی ٹی کے بعد اس کو چھپا دیا ہے. آپ شاہ صاحب کیا کرنے جاتے تھے اس کے مساج سینٹر پر؟ اس کی تفصیلات انشاءاللہ کورونا نکلے ایک ایک ایشو پہ ایک ایک پریس کانفرنس ہوگی کہ اعجاز قاضی سے کیا رشتہ, کہاں کا رشتہ. اور اس کے علاوہ آغا واصف کو مراد علی شاہ صاحب کیوں چائنا چھوڑ کے آ گئے تھے؟ آغا واصف فائنینس میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا, آغا واصف کو انٹرپول کے ساتھ واپس لایا جائے, آغا واصف کے اثاثوں کو دیکھا جائے, آغا واصف, آصف حیدر شاہ, مراد علی شاہ, ان کے نیکسس کو ڈھونڈا جائے. یہاں سے جاتے ہیں چائنا سے روانہ, آغا واصف گیا, مراد علی شاہ واپس, بڑی ہنگامی طریقے سے گئے تھے, بڑا ضروری کام ہے چائنا میں, جے آئی ٹی سے پرمیشن لے کر گئے تھے, آغا واصف کو بھگانے گئے تھے. جے آئی ٹی کے بعد اعجاز قاضی کو بھی زیر زمین کیا خفیہ طریقے سے ملتے ہوں گے. اس کے علاوہ تو میں نے بتائے تھے, مطلب یہ بھی بہنوئی صاحب. ایک اور ہمارے اعجاز شاہ صاحب جو ان کے بہنوئی, وہ اعجاز شاہ ڈی سی حیدرآباد ہوتے تھے, وہ بھی ان کے بہنوئی ہیں, وہ بھی 98 میں بھاگ گئے تھے, 2010 میں تمام بینیفٹ دے کر بحال کیا گیا, اور اس کے بعد کھو سودا زیادتی کی مٹیاری میں کس سے ان کے بھی بہنوں آصف حیدر شاہ کو ادھر سندھ میں ایک اور آصف شاہ ہیں سیون والے, حاجن شاہ صاحب بھی نکلا, میں بھول گیا تھا اس دن. حاجن شاہ صاحب بھی ایک کردار ہے مراد علی شاہ کے پیچھے. مراد علی شاہ کے جو پیچھے کردار ہے, مین کیریکٹر ہے اس کے آصف حیدر شاہ, انویسٹیگیٹ کرے. راہ پوٹرو, بچل راہ پوٹرو انویسٹیگیٹ کریں. ایکسائز انسپیکٹر سکندر راہ پوٹرو آج ایم این اے صاحب ہیں, انویسٹیگیٹ کریں. اس کے علاوہ سلیم باجاری فرنٹ مین, انویسٹیگیٹ کریں. حاجن شاہ فرنٹ مین, انویسٹیگیٹ کریں. عابد شاہ ممبر لگا دیے, وہ بہنوئی صاحب کا بھائی ہے, اس کو ممبر لگا دیا. مطلب ایک بہنوئی, دو بہنوئی, تین بہنوئی, چار بہنوئی, پانچ بہنوئی, سارے رشتہ دار ایڈجسٹ کر دیے. میں کہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب, آپ اس کے سافٹ فیس کے سامنے, آپ کی ٹیڑھی منہ سے بولی انگریزی کے سامنے, آپ لوگوں کے گھروں میں گھسے اور لوگ سمجھو آپ کو چھوڑ دے گا کوئی. ہم یہ گھٹیا لوگ نہیں تھے, نہ میں گھٹیا کام کرنا چاہتا تھا, لیکن جیسے کہ تیسا, ٹٹ فار ٹیٹ. تو میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آج کے لیے بہت ہے, انشاءاللہ قسطوار. مہربانی. گورنر نے فون کیا تھا الحمدللہ, چونکہ وہ صحافی ہیں, میں ان پہ سیاست, آپ کہتے ہیں کہ آپ ان پہ سیاست کا, الحمدللہ میری رات کو ان سے بات ہوئی. میں نے ان سے کہا حمید بھائی آپ کو اگر, انہوں نے کہا میں اب سن لو نا, میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کہتے صحافی سیاست کر رہے ہیں. میری حمید سمرو صاحب سے بات ہوئی, سنیں جی این این کا صحافی ہمارا بھائی ہمارے ساتھ ہوتا تھا. انہوں نے کہا کہ جی مجھے تکلیف فیل ہوئی, میں نے رابطہ کیا, مراد علی شاہ صاحب سے بھی رابطہ ہو گیا. اب آپ دیکھ لو حمید سمرو کے ساتھ جو ہو رہا ہے, عام پبلک کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا. مراد علی شاہ صاحب سے رابطہ ہو گیا, ایک ڈرامے باز مرتضیٰ وہاب سے بھی رابطہ ہو گیا, سندھ حکومت ایک اور وزیر سے بھی رابطہ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی گاڑی آ رہی ہے, آپ کو جائیں گی اوجھا میں جا کے, انشاءاللہ آئسولیشن سینٹر موجود, ہر چیز ٹھیک. گورنر سندھ نے ان کو خیریت کے لیے فون کیا, میں نے بھی ان کو فون کیا. جب میں نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں 2 گھنٹے مجھے ہو گئے, لوارث ہوں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تھرمامیٹر تک نہیں لگایا گیا, میں یہاں آ کے پھنس چکا ہوں.
कोई इलाज नहीं है, गंदगी है, ना डॉक्टर है, ना कोई पूछने वाला। मैंने कहा भाई आपकी तो मुराद लिस्ट, कहने लगे मुराद आप कोई फोन नहीं उठा रहा। वो हमीद सुमरो जो आपके लिए लिखता है, मैं समझता हूं अक्सर उसकी खबरें लाजमी हक कोई करता है, लेकिन फिर भी वो आपका सपोर्टर है, होता है साफियों के अंदर भी, मतलब वो अच्छा आपके साथ ताल्लुक है उसके। वो जिस शख्स की मुराद अली शाह से बात हो जाए, मुर्तज़ा वहाब से बात हो जाए, सिंध हुकूमत जिनके ज़ेर इंतज़ाम हेल्थ है, हमारे पास हेल्थ नहीं है भाई साहब, हेल्थ नहीं है हमारे पास, सिंध के पास है, 18वीं तरमीम है। उसके बावजूद अभी तक मैंने उनसे रात को खुद कहा, पूछ सकते हैं, मैंने कहा मैं खुद गाड़ी लेकर आ सकता हूं, अगर आप कहें मैं आपके साथ खुद आता हूं, जो होगा मैं अपने आप कवर करके चलाया था। उन्होंने कहा मुझे घर जाना है, मुझे यहां से जाना है वापस, चलो सुबह तक देख लेता हूं। मैं कहता हूं जो मैंने वही कह रहा था ना, गरीब का कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ये कोई वीआईपी होता, या हमीद सुमरो ना होता, या कोई और आपकी कैबिनेट का सुमरो होता, तो देखो आगा खान के दरवाजे खुले होते, पैसे दिए जा रहे होते, बड़े बड़े अस्पताल के दरवाजे खुले होते। एक गरीब सहाफी, एक आम आदमी, वो जलील वही बात की ना जी, जो कादिर सुमरो को कब्र में कहां डाल दिया जाता है, वीआईपी का कब्रिस्तान कहां होता है, उस बुजुर्ग खातून का कब्र किधर होती है, आम वीआईपी की कब्र किधर होती है, हमीद सुमरो का इलाज क्यों नहीं होता, बड़े का इलाज कैसे होता है, जवाब दिया जाना चाहिए। और मैं कहता हूं पंजाब में कोरोना से मुतासरा सहाफियों के लिए पैसों का ऐलान कर दिया गया है, लाख रुपए फौरी तौर पर, खुदा न खास्ता 10 लाख रुपए किसी और सूरत में। सिंध में क्या कर रही है, मैं बात करता हूं ना जी, इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं कहता कार्डियो लेके गए, काफी नहीं है, मीडिया से है, उसको इंडस हॉस्पिटल में फोन सुनने गया, इंडस हॉस्पिटल भेज दिया। कोई हॉस्पिटल में इमरजेंसी नहीं हो रही है, कोई किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, एज में हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो सबको इंडस। देखिए आप वफाक के नुमाइंदे हैं हलीम भाई, जब वफाक ने पंजाब में किया पूरे साथियों के लिए, सिंध में ही आप ही करा दें वफाक से। अगर ये नहीं करेंगे, जो ये नहीं करेंगे, करना तो चाहिए, हम करेंगे इंशाल्लाह, फिक्र ना कीजिए, विभाग से बात करेंगे। और ओपीडीज हुकूमत अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद ओपीडीज बंद पड़ी हैं, ओपीडीज में नहीं लिया जा रहा। बड़े बड़े अस्पताल खरबों रुपए कमाए हैं इस मुल्क से, उन्होंने आज इस वक्त के अंदर छोड़ दिया। उनको चाहिए था अपना अलग वार्ड बना देते कोरोना के लिए। बड़े बड़े नामी ग्रामी अस्पताल आज के वक्त में उन्होंने कराची वालों को छोड़ दिया, इस शहर से सूबे से कमाया उन्होंने और आज छोड़ दिया। बड़े बड़े नामी ग्रामी, नाम ले लेंगे आइंदा। हमीद सुमरो के साथ हम साथ खड़े हैं, और जिस किस्म की उन्हें हमसे मदद चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी प्राइवेट इलाज अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, हम हाजिर हैं उसके लिए। इनको तो गैरत नहीं आएगी सिंध के हुक्मरानों को, पूछ लीजिए हमीद भाई से, मैं भी पूछता हूँ, जहाँ जाना चाहें, जो भी उनका इलाज होगा हम करा के देंगे, हम हाजिर हैं उसके। मेरा ख्याल है सिंध के अवाम नाक तक भर चुके हैं, और जिस अंदाज से इन्होंने सिंध को लूटा है, सिंध को तबाह किया, सिंध के लोग पहचान चुके हैं। वो है ना, सिंधी का एक बड़ा मुहावरा है कि जी डोर आए गिदड़न जो मयार ना आए गिदड़न ते पंहिंजा कुत्ता ही भाड़िया हुआ।